سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا. یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین لکھا ہوا ہے. حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ. کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا. کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو. او لوگو، کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے. اے کیسا بے مروت انسان ہے. کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے. یہ کیسا عاشق حسین ہے. تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا. اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا، من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا. معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے. تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں. خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. مدینے کی گلی میں فرشتے آئے. اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ اکبر، فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں. کملی والے نے پوچھ لیا ہے الہ العالمین یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے، سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے. تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں، صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی، جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے. کہاں سے لاؤں؟ نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی. نماز پڑھتے وقت، تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ کے کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں. ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں. چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی. میرے عزیزوں دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا. آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے.
اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا۔ میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا؟ باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے، وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر! میرے عزیزو، فرشتے نے منادی کر دی 3 کیٹیگریاں بندوں کی۔ اللہ اکبر! ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہا، جب نماز کا وقت ہوا کہنے لگا 4:30 بج گئے، امی کہنے لگی بدبخت نماز پڑھ کے سوئیو، ابو کہنے لگا ساری رات جاگتا رہا، نماز پڑھ کے سوئیو، یوں انگڑائی لے کے کہنے لگا اچھا صبح پڑھوں گا۔ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جانوروں کے کانوں میں، مرغی کوئل کبوتر کے کان میں میری نام کی آواز پہنچانا، اس کے کان میں میری آواز نہ پہنچانا، اگر یہ اٹھ بھی جائے پر مار کے سے سلا دینا، جو ساری رات مجھے مجھے ناراض کرتا رہا، خبردار اسے کہہ دو میرے گھر میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ساری رات فیکٹری میں کام کیا، تھک ہار گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، ابھی 4 بجے 5 بجے اذان ہوگی۔ پروردگار عالم کو، خدا پاک کو پتہ ہے حلال روزی کما رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کام پہ کھڑا ہوا، فجر سے پہلے چھٹی ملی، اللہ نے فرشتہ پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ حلال روزی کماتا کماتا سویا، مجھے سجدہ کر کے اٹھا، سجدہ کر کے سویا۔ فرشتوں جب یہ نیچے سو جائے، نماز کا وقت ہے، پر مار کے اٹھا دینا کہ وضو کر کے آ جا، خدا تیرے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ امت کے مخصوص لوگوں کا طبقہ بتلاؤ، کتنے شان والے، کتنی عزت والے، کتنی بختوں والے، کتنے مقدروں والے، کتنی بلندیوں والے۔ اللہ اکبر! رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو گئے، جب صبح اٹھے فرشتے نے آنکھیں دونوں پروں سے ہوا دینی شروع کی اور پیروں پہ پر رگڑنا شروع کیے۔ اٹھا، فرشتے نے کہا اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر! جب وضو کرنے کے لیے گیا، فرشتہ اس کے کان میں کہتا چلا گیا تو کروٹیں بدل بدل کے سو رہا تھا، ادھر والا فرشتہ تہجد کے سجدوں کا تیری طرف سے ثواب لکھ رہا تھا، تو نماز سے فجر کا سجدہ کر، عشاء پڑھ کے سویا، فجر کی نماز کا سجدہ کر، اللہ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا امت کے قاری قرآن ہے، امت کے علماء کرام ہے، امت کے امام ہے، جو صبح اٹھے شام تک قرآن پڑھاتے رہے، خدا کی مخلوق کے بچوں کو پڑھاتے رہے، تک ہار گئے۔ اللہ نے فرمایا رات تمہاری آرام کے لیے بنا دی، تہجد والا تہجد پڑھے گا جو اسے ثواب ملے گا، اور قرآن کی خدمت گارو تمہیں سونے پر اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے نماز کے سجدوں کے ذریعے سے، خیرات کرو، سجدے کرو، روزے رکھو، عبادات جو مرضی کرو، نماز کا سجدہ نہیں۔ اللہ چاہے قبول کر لے، ورنہ اتنی جلدی وہ کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ نماز کو اہمیت دو۔ رزق کمانے کے لیے لیاری جا رہے ہو، ملیر جا رہے ہو، رزق کمانے کے لیے اورنگی کرنگی جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کتنا نہ سمجھ ہے، تھیوری سمجھ آ گئی، سائنس سمجھ آ گئی، جہاز سمجھ آ گئے، آگ سمجھ آ گئی، تیل پانی سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہ آیا کہ رزق دکان پہ نہیں ملتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، رزق دکان پہ نہیں ملتا، رزق تو نمازوں کے سجدوں میں ملا کرتا ہے۔ اتنا بڑا جہاز بنانا، اتنا بڑا بحری جہاز بنانا، اتنا بڑا مالا پلازا بنانا سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہیں آیا سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔
हुजरे मुबारक का पर्दा हटा। कौन? खदीजातुल कुबरा जिसकी माँ, अलीउल मुर्तजा जिसका घर वाला, हुसैन जिसका बेटा हो, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसका अब्बा हो, वो औरत सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर सुबह फजर की नमाज के बाद बैठी जिक्र अस्कार में लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया, बेटी को बावजूद अल्लाह को याद करते देखा और कहने लगे बेटी क्या कर रही है? अब्बा अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ। फरमाया फातिमा फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज ना निकले मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को याद किया कर, परवरदिगार आलम दिल के सारे हिस्से में तुझे याद करेगा। ऐ फातिमा उम्मत की बच्चियों को सिखला दे, उम्मत की औरतों माओ को सिखला दे, खबरदार फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू ना हो ना सोना। ये इतना कीमती वक्त है कि परवरदिगार आलम इस वक्त अपनी सारी मखलूक को रिज़्क़ तकसीम फरमाता है। किसी दुकान पर खैरात बट रही हो, किसी दुकान पे कोई चीज, जैसे तुम्हारी जुबान में न्याज कहते हैं, खाइए ना बड़ी माशाल्लाह रज रज के, अभी तक उसका खुमार नहीं उतरा। फर्क सिर्फ इतना था तुमने न्याज समझ के खा लिया, हमने तबर्रुक समझ के खा लिया, छोड़ा तो हमने भी कोई नहीं। खाने पीने के माशाल्लाह बड़े तरो तरीके हैं। सुबह सुबह हमारे पंजाब में कहते हैं नूर पीर का वेला, सुबह सुबह बख्तों वाला वेला। परिंदे भी, दरिंदे भी, चरिंद भी, दरिंद भी, जानवर भी, भेड़िए भी सुबह सुबह। उलमा इकराम ने फरमाया लोगों जिसके बेड़े में, जिसके आंगन में कोई आदमी मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिस पे नमाज फर्ज हो, उस पे सूरज निकल आए, बुखारी शरीफ की हदीस है, उलमा इकराम तईद करेंगे। फरमाया इंसान सो रहा है, सूरज की किरणें आके पड़ गई, उसने फजर की नमाज का सजदा न किया, इतना बदबख्त आदमी है कि फरिश्ता उसके दाएं कान में, शैतान उसके दाएं कान में आकर पेशाब करके चला जाता है। तुमने भी कहा होगा मौलवी साहब ऐसी क्या बात है, 3-4 कतरे होंगे, पानी डाल के धो लेंगे, कोई बात नहीं। सुबह नाश्ते पे किलकिल हो रही है, ऑफिस को देर हो रही है, नाश्ता करने लगे गैस चली गई, वो नमाज का सजदा नहीं किया, वो पेशाब की नहुसत कान में पड़ी। रात वायलट यहां रखा था, है वहां मिला, मोबाइल यहां पड़ा था, वहां पड़ा हुआ, कपड़े इस्त्री किए, शर्ट इस्त्री की, पैंट इस्त्री करते करते लाइट चली गई। दुकान पर मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, चैन उतर गया, नौसत तो पड़नी है ना। दुकान खोलने लगे, ताले में चाबी टूट गई, दुकान पे जाके खड़े हुए, दराज खोली, रात गले में इतने पैसे रखे थे कहां चले गए? 4 कंपनियों को पेमेंट देने का वादा था, गाहक कोई नहीं आया, कर्ज लेने वाले आ गए, तेरी दुकान पे किलकिल, झगड़ा झगड़ा, बच्चों को माँ ने मारा, भाई ने भाई को मारा, बहन भाई की लड़ाई हो गई, अल्लाहु अकबर, नाराज की जिंदगी गुजर रही है। ये एक वो नमाज का सजदा था जिसको तूने तर्क कर दिया। सारी मुसीबतों ने नमाज ना पढ़ने की वजह से तेरे घर का दरवाजा देख लिया। अल्लाह की कसम, तस्बीह टूटने के बाद जिस तरह दाने पे दाना गिरता है, बेनमाजी के घर पे आसमान से ऐसे आफतों का जरिया तांता बन जाता है। तुम्हारी गली में से एक बेनमाजी गुजर गया, दरवाजा खुला हुआ था, पर्दा हटा हुआ था, हवा चल रही थी, ऐसे पर्दा हिल रहा था, बेनमाजी गुजरते गुजरते यूं करके देख के चला गया, उसकी बदनिगाही की नौसत से 40 दिन तक खुदा की तरफ से फिटकार बरसती रही।
جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا اللہ اکبر، لوگ بڑے آنکھیں خوشحال، کشادہ چہرے، گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں پانی لیا، کہا واہ اللہ کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے، اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خزاں چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے رستہ بھول گیا یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو بھرا، اتنا کڑوا پانی کا، الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ، اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے، ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں چار چار بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہ جی تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیرانے پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ باپ کو پہچان ہے میرا بیٹا، ماں کو پہچان ہے میری بیٹی، شوہر کو پہچان ہے میری بیوی، بیوی کو پہچان ہے میرا شوہر ہے، کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟ میدان معاشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگرام کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو۔ میدان معاشر میں جب تم آؤ گے، جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی
لگے گا وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. میں نے اعضائے جسم کو دیکھ کر اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا. سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا. یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے؟ بولو لکھا ہوا ہے. ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے جھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے بھائی زور سے. جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ. کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا, مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا. کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو. او لوگو کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو, حسین کی زینب نہ بھولی, امام زین العابدین نہ بھولے, امام باقر نہ بھولے, امام جعفر نہ بھولے, امام موسیٰ کاظم نہ بھولے, امام تقی علی نہ بھولے, امام علی نقی نہ بھولے. اے کیسا بے مروت انسان ہے. کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے, کپڑوں کے رنگ بدل لیے, جھنڈوں کے رنگ بدل لیے, گھر کے نقشے بدل لیے, اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا, خوشیاں ترک کر دی, گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے. یہ کیسا عاشق حسین ہے. تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا, حسین کا دیا ہوا. اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا من سجدے کا دیا, حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا. معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے. آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے چاند میرے پیاروں 2 صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے. بار بار پانی کا مشکیزہ آپ کے جسم اتھر پہ ڈالا جاتا. طبیعت میں کچھ بہتری آئی, فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو. اللہ اکبر, پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے, صدیق امامت کروا رہے ہیں. خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے, نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی. بلال نے رستہ چھوڑ دیا, ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا, ابو ہریرہ پرے ہو گئے. ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. ابو بکر مصلی چھوڑ دے, مصلی کا وارث آ رہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی فرمایا ابو بکر جائیں میں کھڑا رہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں. ایک وقت ایسا آیا تھا حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے. حضرت بلال مسجد میں آئے, جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا. عمر نماز ہی تو ہے, تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کہہ دیا, اللہ اکبر کہہ دیا. بعض جگہ آیا والضحیٰ آدھی سورت پڑھ لی, بعض جگہ آیا سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لی. نبوت کے کان میں آواز پڑی, فرمایا
لال عمر لا عمر عمر کوئی نہیں، ابو بکر ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجر مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، اے امت یتیم ہو گئی، آپ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا چل مصلی پہ چلا جا، بلال میرے یاروں کو اکٹھا کر، کو صفے بناؤ، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ صدیق کی چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ابو بکر میں کہہ رہا ہوں اگر آج مصلی پہ کھڑا نہ ہوا، ملیر کراچی والے تیرے پیروں سے مصلی کھینچیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مصلی پہ کھڑا کروں گا۔ میرا داماد عثمان پیچھے آ جا، میرا سسر عمر پیچھے آ جا، میرا داماد فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا تو بھی پیچھے آ جا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھ لی کہ دوبارہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، سلام پیڑا۔ فرما ابو بکر تیرے فرض ادا ہو گئے، میرے یاروں کے نفل ہو گئے۔